الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فیض ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم، آج دنیا بھر میں بسنے والے تیرے بندوں اور بندیوں نے جہاں کہیں بھی سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں شریف منایا ہو، انہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر اجر عطا فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کی گردن میں بھی سیدنا سرکار غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ڈال دے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہماری دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ ایک بار پھر سے سیدنا سرکار غوث اعظم کے عرس پاک کی تاریخ یعنی 11ویں شریف عطا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے 11ویں تاریخ بھی دی اور غوث اعظم کو یاد کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں ہو یا خواجہ خواجگاں کی 6ٹھی ہو یا مخدوم ماہمی یا مخدوم کچوچا کا عرس پاک ہو، ہم جو وقتاً فوقتاً بزرگان دین کی یہ تاریخیں منایا کرتے ہیں یا نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں یا ان کے نام پر محفلیں سجاتے ہیں یا ان کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں یا جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں،
تو ان تمام چیزوں کا مقصد اللہ کے ان ولیوں سے محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ اظہار محبت کے طور پر ہی اہل سنت والجماعت کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج 11 تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے سے رخصت ہوئی، اور آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں مجھے آپ کے سامنے اختیارات غوث اعظم کے عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ یاد رکھیں اچھی طرح سے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے یا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سے اختیارات عطا فرماتا ہے، یعنی ان کے پاس جو معجزات ہوں یا کرامات ہوں وہ اللہ ہی ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو آج سیدنا سرکار غوث اعظم کے اختیارات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ معجزہ یا کرامت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ کام جو اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے کرنا محال ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی بندے کے لیے کرنا ناممکن۔ اگر اللہ کی عطا سے وہی کام اللہ کا کوئی نبی کر کے دکھلا دے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کی عطا سے وہی کام اللہ کا کوئی ولی کر کے دکھلا دے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو انسان کے کنٹرول میں نہ ہو، وہ کام جو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دے، وہ کام جو انسان کے لیے کرنا محال ناممکن ہو، اللہ کی عطا سے وہی کام نبی کر کے دکھلائے تو اس کو کہیں گے معجزہ، اور اگر اللہ کی عطا سے وہی کام کوئی ولی کر کے دکھلائے تو اس کو کہیں گے کرامت۔ آگے بات سمجھ میں آپ کی؟ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کیا کرتے تھے، تو اب بتائیے زندگی اور موت پر قدرت کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا زندگی موت پر قدرت رکھنے والا دوسرا کوئی بھی نہیں، نہ کوئی بھگوان ہے، نہ کوئی دیوی دیوتا ہے، نہ کوئی ایکس وائی زیڈ، کوئی نہیں۔ زندگی اور موت پر اگر قدرت رکھتا ہے تو صرف ہمارا پروردگار رکھتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہی طاقت اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دے کہ عیسیٰ بھی چاہیں تو مردے کو زندہ فرما دے، لیکن عیسیٰ کا یہ زندہ کرنا عیسیٰ کی اپنی طاقت سے نہیں ہے، بلکہ یہ طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ورنہ نبی اور رسول تو 1,24,000 40,000 گزرے، ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا، بلکہ یہ پاور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام مردے جلاتے ہیں تو اللہ کی دی گئی طاقت سے جلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیدنا سرکار غوث اعظم کوئی مردہ زندہ کر دے تو گویا غوث اعظم کو یہ طاقت بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ مردے جلانا یہ غوث اعظم کا کام نہیں ہے، مردے جلانا یہ اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ چاہے تو یہی طاقت اپنے ولی شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا سرکار غوث اعظم کو عطا فرما دے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کریں تو وہ معجزہ کہلائے، اور جب سیدنا سرکار غوث اعظم مردہ زندہ کریں تو وہ کرامت کہلائے۔ آگے بات سمجھ۔ اور اگر یہی کام کوئی نان مسلم کر کے دکھائے، کوئی پنڈت کر لے، کوئی سادھو کر لے، یعنی ایسا کام جو انسان کی عقل کو حیرت میں ڈال دے، تو اسے جادو کہیں گے، اسے جادو، اسے نظر بندی کہیں گے، اسے کرامت نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کرامات اللہ ولیوں کو عطا فرماتا ہے، بے ایمانوں کو نہیں دیتا ہے۔ جیسے جوگی جے پال آسمان میں اڑنے لگا، مسلمان نہیں تھا، آسمان میں اڑنے لگا، تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ معاذ اللہ وہ آسمان میں اڑا گویا وہ اللہ کا ولی ہے، بالکل نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اختیار دیتا ہے
اور اللہ اپنے ولیوں کو بھی پاور عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا کوئی نبی ہو یا اللہ کا کوئی ولی ہو، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، اللہ کا کوئی بھی نبی ہو یا اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، اللہ نے کسی کو محتاج یا مجبور بنا کر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے سب کو صاحب اختیار بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ کسی کو ایک کرامت دی گئی، کسی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو چند کرامات دی گئی، کسی کو چند معجزات عطا کیے گئے، لیکن جب باری محبوبوں کی آتی ہے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اکا دکا معجزات دے کر زمین پر نہیں بھیجا، بلکہ سارے نبیوں کو اللہ نے چند معجزات عطا کیے، لیکن جب باری محبوب کی آئی تو اللہ نے محبوب کو سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے ولیوں کو بھی کرامات عطا فرمایا، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 10، لیکن جب بات غوث اعظم کی آئی تو غوث اعظم کو اللہ نے چند کرامات نہیں عطا فرمایا، بلکہ غوث اعظم کو اللہ نے سراپا کرامات بنا کر پیدا فرمایا۔ وہ پیدا ہو تو کرامت، وہ پالنے میں کھیلے تو کرامت، وہ مدرسے جائیں تو کرامت، وہ مدرسے میں پہنچے تو کرامت، وہ اپنے گھر آئیں تو کرامت، ارے وہ جوانی کے دہلیز میں قدم رکھے تو کرامت، وہ خانقاہ میں بیٹھے تو کرامت ہو، وہ درسگاہ میں بیٹھے تو کرامت ہو، وہ تقریر کرے تو کرامت ہو، ارے غوث اعظم چلے تو کرامت ہو، غوث اعظم بیٹھے تو کرامت ہو، بلکہ اللہ نے ایسی کرامات عطا کی کہ غوث اعظم ماں کی کوکھ میں ہو تو بھی اللہ ان کو کرامات عطا فرماتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے اختیارات کتنے ہیں، پاور کتنا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اپنی عقلوں سے اس کا اندازہ لگا لینا یا اپنی عقلوں سے غوث اعظم کی اختیارات کا احاطہ کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ سوچیں، اللہ کا وہ ولی جو یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ میں عبد القادر وعدہ کرتا ہوں اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں۔ یہ بتائیے، اتنا بڑا دعویٰ کوئی محتاج کر سکتا ہے؟ کوئی مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ کانفیڈنس لیول کس کا ہوگا؟ اتنی بڑی بات کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جس کو اپنے رب کی ذات پر یقین ہوگا، جس کو بھروسہ ہوگا کہ یہ طاقت میرے پروردگار نے مجھ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے غوث اعظم اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، اے مرید نہ ڈر، اللہ میرا رب ہے، تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گناہ گار ہے، تو سیاہ کار ہے، تیرے پاس نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہیں، تو جیسا بھی ہے میرا مرید بن گیا تو اب ڈر مت۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید ڈر مت، اللہ میرا رب ہے، یعنی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا، اب تیری نجات کے لیے میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دینا ہی کافی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق نہ عطا فرما دے، یعنی مرنے سے پہلے توبہ کرے گا پھر مرے گا۔ بلکہ یہاں تک تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ غوث اعظم کا ایک مرید بن توبہ کیے مر گیا، بن توبہ کرے۔ جب غوث اعظم کو پتا چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا، مرید میرا اور بن توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرمایا گیا اتنا کہنا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کی اور موت کے فرشتے نے دوبارہ روح قبض کر لی، یعنی توبہ کیا پھر مر گیا۔ غوث اعظم کا وعدہ حق ہے اور یقیناً یہ طاقت اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ آپ نے سنا ہوگا وہ بچپن کا بڑا مشہور واقعہ، سیدنا سرکار غوث اعظم کے نانا جان کے پاس جناب عبداللہ سمیع وقت کے بہت مشہور ولی تھے۔ آپ کے پاس ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی اور کہتی، بابا میرا بچہ بہت بیمار ہے، اکلوتا بڑھاپے کا سہارا، اس کی جان بچا لیجیے۔
عبداللہ سمئی نے دیکھا تو بچہ دم توڑ چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ تیرے بیٹے کا تو انتقال ہو گیا، اس کو لے جا۔ وہ رونے لگی۔ اس نے کہا میں لائی تھی تو با حیات تھا، زندہ تھا، میں لائی تو بیمار تھا، مرا نہیں تھا، اب میں یہاں سے زندہ لے جاؤں گی، مردہ نہیں، مجھے زندہ بیٹا واپس کریے۔ جناب عبداللہ سمئی فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے دست قدرت میں، تیرے بیٹے کو اللہ نے جب تک چاہا زندگی دی، جب چاہا موت آ گئی، لے جا اپنے بیٹے کو۔ لیکن وہ مائی ماننے کو تیار نہیں، کہتی میں زندہ لائی تھی، زندہ لے جاؤں گی، رو رہی تھی۔ غوث اعظم چھوٹے سے بچے تھے، ماں کی آواز رونے کی سنی، بڑھیا کی تو باہر آئے۔ آپ نے آ کر کہا مائی بات کیا ہے؟ جب تک نانا سمجھا بجھا کر نہیں مانی تو کمرے میں چلے گئے تھے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا بات کیا، مائی روتی کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کے نانا کے پاس اپنا بیٹا لائی تھی علاج کے لیے، دوا کے لیے، دعا کے لیے، لیکن میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ میرے بڑھاپے کا اکلوتا سہارا ہے، اب میں کیا کروں گی، زندگی کس کے سہارے گزاروں گی، بس اسی لیے اپنی قسمت پر روتی ہوں۔ فرمایا گیا غوث اعظم نے بچے کی طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کس نے کہا کہ یہ مر گیا؟ ارے تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، آپ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ مردہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، جب بیٹھا تو ماں نے رونا بند کر دیا، خوش ہو گئی۔ اب اس عورت کا رونا بند ہوا، غوث اعظم کے نانا نے سمجھا کہ شاید چلی گئی اپنا بچہ لے کر۔ وہ باہر آئے، آ کر دیکھا تو بچہ زندہ ہو گیا تھا، بڑھیا وہیں موجود مسکرا رہی تھی، غوث اعظم بھی وہیں کھڑے تھے۔ اب نانا نے جب دیکھا تو فوراً سارا معاملہ سمجھ گئے۔ آپ نے لکڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کر کہا تو ابھی سے اللہ کے رازوں سے پردے اٹھانے لگا، اللہ کے راز سے پردے تو نے ابھی سے اٹھانے شروع کر دیے، میں ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر نانا نے دوڑایا۔ اب فرما ذرا دیکھیے تو صحیح، بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم چھوٹے سے بچے آگے آگے دوڑ رہے ہیں اور نانا پیچھے لکڑی لے کر دوڑا رہے ہیں۔ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا، جو آگے دوڑ رہا تھا وہ سارے ولیوں کا امام تھا، اور جو پیچھے دوڑ رہا تھا وہ وقت کا بغداد کا سب سے بڑا ولی تھا۔ فرمایا گیا غوث اعظم دوڑتے دوڑتے بغداد کے قبرستان سے گزرے۔ جب قبرستان سے گزرے تو آپ نے آواز دے کر کہا اے لوگوں، تم قبروں میں لیٹے ہو اور نانا لکڑی لے کر آ رہے ہیں، تم قبروں میں لیٹے ہو، نانا لکڑی لے کر آ رہے، اٹھو بھاگو۔ اتنا سننا تھا، روایت میں آتا ہے کہ قبرستان میں موجود 300 مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے اور غوث اعظم کے پیچھے دوڑنے لگ گئے۔ ان کے نانا وہی رک گئے، ہاتھ سے لکڑی چھوٹ گئی۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے تجھے جو مقام عطا فرمایا اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے عبد القادر، ان سے کہہ دے کہ یہ دوبارہ اپنی قبروں میں چلے جائیں، اپنی قبروں میں۔ ذرا سوچیں، غوث اعظم نے جو کہہ دیا اللہ نے ان کی زبان کی لاج رکھ لی ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے نبی نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، جنہیں لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ وہ ان کے قریب آئیں تو لوگ دھتکارتے ہیں، بھگاتے ہیں، اپنے دروازوں پر کھڑا نہیں کرتے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ ان بندوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ بندے کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ کہہ دیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، یعنی اللہ ان کی زبانوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اب جانتے ایک واقعہ ملتا ہے بڑا پیارا۔ ایک بازار سے کوئی دیوانہ گزر رہا تھا، اس دیوانے کی نظر پڑی ایک دکان پر۔ دکاندار سے اس نے کہا کہ فوراً 10 روپے نکال ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا۔ دکاندار نے کہا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے تمہارے مانگنے کا۔ ارے مانگنے کا کوئی ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، یہ کیا دھمکی دے رہے ہو؟ میں نہیں دیتا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ 10 روپے فوراً نکال ورنہ تیری خیر نہیں ہے۔ دکاندار نے کہا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ جا کر لے جو کرنا ہے۔ اس نے کہا تیری دکان الٹ پلٹ کر رکھ دوں گا، میں تیری دکان ساری اتھل پتھل کر کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا تیرے جیسے بڑے دیکھے میں نے، جو تجھے کرنا ہے کر لے، جا، میں کچھ نہیں دیتا۔
اگر تو عزت سے مانگتا تو شاید دے بھی دیتا، اب تو نہیں دوں گا، یہ کہہ کر اس نے انکار کیا، اور وہ کھڑا تھا، دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اگر نہیں دے گا تو تیری خیر نہیں ہے، پھر رونا مت۔ اور وہ کہہ رہا تھا میں نہیں دوں گا، جا جو کرنا ہے کر لے۔ اتنے میں وہاں کے ایک مشہور بزرگ کا گزر ہوا، ولی تھے، ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دکاندار سے کہا کیا کر رہا ہے، کیوں خامخواہ اپنی شامت بلاتا ہے، دے کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، میں اس کی ڈیمانڈ پوری کر دوں، میں نہیں دیتا اس کو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جو بزرگ وہاں کے مشہور تھے انہوں نے کہا واقعی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تیرا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سن، جو اس کے پیر کا پیر ہے، یعنی جو اس کے دادا، اس کا جو دادا پیر ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ جیسے ہی یہ کہے گا کہ دکان کو الٹنا پلٹنا ہے، فوراً جو اس کا دادا پیر ہے وہ کر کے رکھ دے گا، اس لیے تو اس کو 10 روپے دے دے، اس میں تیری خیر ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ وہ بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، انہیں کوئی منہ تک نہیں لگاتا، لیکن وہ کسی بات کی قسم اٹھا لیں، اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو غوث اعظم کا کیا کہنا، ذرا سوچے، وہ جو دیوانوں کی طرح رہتے، جب ان کا یہ مقام ہے تو جو سارے ولیوں کا امام ہے اس کے مقام کا کیا کہنا۔ میرے نبی نے خود فرمایا اپنے بیٹے جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آ کر، اے میرے بیٹے ابو صالح، اللہ نے جو مقام مجھے انبیاء میں عطا فرمایا ہے وہی مقام اللہ نے عبد القادر کو اولیاء میں عطا فرمایا ہے۔ اب بعض بدعقیدہ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کا جو یہ کہنا ہے کہ غوث اعظم ولیوں کے امام، غوث اعظم ولیوں کے امام، یہ حضرت علی کو تو کبھی نہیں کہتے کہ وہ ولیوں کے امام ہیں، یہ عثمان غنی کو تو کبھی نہیں کہتے، سیدنا صدیق اکبر کو، عمر فاروق اعظم کو تو کبھی نہیں کہتے۔ گویا سنیوں کا یہ ماننا ہے کہ معاذ اللہ وہ حضرت علی سے بڑھ گئے، عثمان غنی سے، سیدنا عمر فاروق اعظم اور صدیق اکبر سے بڑھ گئے۔ ہم کہتے ہیں ظالموں، یہ گندی سوچ تمہاری ہے، یہ ذہن میں خیالات و سوالات تمہارے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے بلا شبہ حضور غوث اعظم سارے ولیوں کے امام ہیں، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کوئی قیامت تک کتنا بڑا ولی کتب غوث ابدال کیوں نہ جائے، وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو غوث اعظم کو تم کہاں صحابہ سے کمپیئر کرنے چلے؟ ہم نے تو کمپیئر نہیں کیا، ہم نے تو کمپیئر نہیں کیا، تم کون ہوتے ان کو کمپیئر کرنے والے؟ اور اگر کرتے بھی ہو تو کرو، ہم پر یہ الزام کیوں لگاتے ہو کہ سنی علی سے بڑھا دیتا ہے، صدیق اکبر سے بڑھا دیتا ہے؟ ہم نے بڑھایا ہے؟ ارے بڑھایا تم نے، ہم نے نہیں بڑھایا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، الحمدللہ غوث اعظم قیامت تک آنے والے ولیوں کے امام ہیں، اور سیدنا سرکار صدیق اکبر تمام صحابہ کے امام، اور تمام اولیاء صحابہ کے ماتحت ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی ولی جو ہے وہ صحابہ سے آگے نکل گیا، کوئی ولی صحابہ سے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، نہ ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، یہ تم اپنی طرف سے لا کر ہم پر الزام عائد کر دیتے ہو۔ سیدنا سرکار غوث اعظم کے اختیارات، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ایک دفتر عطا فرمایا، اور اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ محبت سے کہیں عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ اب میں سبحان اللہ کیوں کہلواتا ہوں جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری پنے پر صحیح، آخری لائن ہی میں صحیح، لیکن کہیں نہ کہیں اس رجسٹر میں ہمارا بھی نام ہے کہ نہیں، ہے بتاؤ۔ آپ جس سلسلے کے بھی پیر سے مرید ہوئے ہو، آپ کو یاد ہوگا شاید ہر پیر بیعت کے وقت مرید سے یہی کہتا ہے، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، چاہے وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، ابو للائی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، نوری ہو، برکاتی ہو، کسی بھی سلسلے میں، ہر سلسلے کا پیر یہی کہتا، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ تو تمام سلسلے، تمام سلاسل گویا جا کر ملتے غوث اعظم سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں رضوی بعد میں ہوں، پہلے قادری ہوں، آپ چشتی بعد میں ہیں، پہلے قادری ہوں،
آپ نوری بعد میں ہیں، پہلے قادری ہیں، کیونکہ تمام سلاسل جا کر غوث اعظم سے ملتے ہیں۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عبد القادر اس میں تیرے قیامت تک آنے والے مریدوں کا نام لکھا ہے۔ تو پتا چلا کہ ہم سب کا لکھا ہوا ہے۔ اب جب ہم سب کا لکھا ہے تو وہ رجسٹر کتنا لمبا چوڑا ہوگا۔ اب غوث اعظم وہ رجسٹر لے کر پہنچے جہنم کے داروغہ مالک کے پاس، اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہا مالک ذرا اس کو دیکھ پڑھ اور بتا کہ جس کا اس میں نام لکھا ہے کیا اس میں سے کسی کو تو نے اب تک جہنم میں دیکھا ہے؟ یعنی اس میں جن کے نام ہیں جو گزر چکے اب تک، کیا ایک بھی جہنم میں آیا؟ ان میں سے دیکھ تو صحیح۔ جہنم کے داروغہ مالک نے دیکھا، الٹ پلٹ کر سارے صفحے دیکھ ڈالے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم اے عبد القادر جس کا اس میں نام لکھا ہے اس میں سے ایک کو بھی میں نے جہنم میں اب تک نہیں دیکھا ہے، ایک بھی اب تک جہنم میں آیا نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ایک بھی اب تک آیا نہیں اور قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا، قیامت تک ایک بھی آنے نہیں دوں گا۔ اب بتائیے جب غوث اعظم مریدوں کو جنت میں لے جا رہے تو میرے نبی امتیوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے، عاشقوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ ارے جس رب نے غوث اعظم کو اتنا پاور عطا کیا اس رب نے اپنے حبیب کو کتنا پاور عطا فرمایا ہوگا، کتنا پاور۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ غوث اعظم کا اختیار ہے، یہ غوث اعظم کی طاقت۔ میں کرامات اگر گنانا شروع کر دوں تو بہت ساری کرامات ہیں، مختلف کتابوں میں مختلف کرامات، کتابیں بھری پڑی۔ غوث اعظم ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر آپ نے حضور کے اختیارات بیان کیے، حضور کی شان بیان کی، حضور کے معجزات بیان کیے۔ ایک یہودی جاتے جاتے رک گیا اور سن رہا تھا۔ جب جمعہ کی نماز ہو گئی غوث اعظم نکلے تو اس نے آواز دے کر کہا عبد القادر اپنے نبی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، اپنے نبی کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تیرے نبی بڑے پاورفل تھے، کیا بتا تیرے نبی نے کبھی کوئی مردہ بھی جلایا تھا؟ ہم نے تو نہیں پڑھا کہ تیرے نبی نے کبھی کوئی مردہ جلایا ہو، اتنی تعریفیں کرتا ہے، تیرے نبی نے کوئی مردہ کبھی جلایا؟ غوث اعظم فرماتے تو نبی کی بات کرتا ہے، ارے مجھے لے چل میں مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں، مجھے لے چل، میں نبی نہیں، صحابی نہیں، ان کا غلام، ان کی آل، میں مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ فرمایا گیا کہ وہ بھی بڑا شاکر تھا، قبرستان میں بغداد کے قبرستان میں لے گیا اور ڈھونڈ کر نکالا جو سب سے پرانی قبر تھی، کہا اس کو زندہ کر دیجئے۔ غوث اعظم قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کم بإذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ یہ نہیں کہا میرے کہنے پر زندہ ہو جا، میری طاقت سے زندہ ہو جا، میرے اختیار سے زندہ ہو جا، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ غوث اعظم کا کہنا تھا، فوراً قبر پھٹی ہے اور مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آیا۔ اب ذرا سوچے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، نبی کے بیٹے کے اختیار کا یہ عالم، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا غوث اعظم نے زندہ بڑے کیے ہیں، مارا بھی ہے کسی کو، جلائے تو بہت ہے، مارا بھی ہے، یہ بھی سن لو۔ ایک مرتبہ رافضیوں کا ایک ٹولہ آیا ایک جنازہ لے کر، یعنی غوث اعظم کے مخالفین کا گروپ۔ ہر دور میں اللہ کے ولیوں کے جہاں چاہنے والے تھے وہیں اللہ کے ولیوں کے دشمن بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جان چھڑکتے تھے، ایمان والے یقیناً جان چھڑکتے تھے اور بے ایمان جو ہے وہ بغض اور حسد بھی رکھتے تھے۔ غوث اعظم کے بڑے چرچے ہونے لگے تو چند حاسدین نے پلان کیا، ایک جنازے کے اندر ایک لڑکے کو لٹایا، زندہ لڑکے کو، اور لا کر غوث اعظم کی خانقاہ کے باہر رکھ دیا اور کہا کہ حضور ہم میت لے کر آئے ہیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور وہ پلاننگ کر کے آئے تھے کہ غوث اعظم جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، تو فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا اور پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، سب کے سامنے بڑی رسوائی ہوگی۔ اب وہ جنازہ تیار کر کے لائے، کہا چلیے نماز پڑھا دیجئے۔ غوث اعظم نے کہا کہ کام کرو کسی اور سے پڑھوا لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا حضور اگر آپ پڑھا دیں گے تو مغفرت ہو جائے گی۔
آپ نے فرمایا کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرو، ضد مت کرو، کسی اور سے پڑھوا لو۔ وہ بضد تھے۔ آپ نے فرمایا میں ہی پڑھاؤں؟ ان لوگوں نے کہا تمنا تو یہی ہے کہ آپ ہی پڑھائیں، خواہش تو یہی ہے کہ آپ ہی پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی اور سے پڑھوا لو لیکن تم مانتے نہیں، تو چلو میں پڑھا دیتا ہوں۔ آپ گئے، آپ نے کہا صفیں سیدھی کرو، صفیں درست ہو گئی، آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ولی کون ہے؟ لڑکے کا باپ پہلی صف میں کھڑا تھا، اس نے کہا اجازت ہے پڑھائیے آپ نے کہا پکا پڑھاؤں میں؟ اس نے کہا ہاں پڑھائیے۔ اب پہلے سے پلان کچھ اور تھا، غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے چلو پڑھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اللہ اکبر کہا، آپ نے اللہ اکبر کہا، وہ اٹھا نہیں بلکہ لیٹا رہا۔ آپ نے ثنا پڑھ کر پھر تکبیر کہی، وہ اٹھا نہیں۔ آپ نے پھر تکبیر کہی، وہ اٹھا نہیں، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوئی، سلام پھیر لیا، وہ اٹھا نہیں۔ جو صفوں میں دشمن کھڑے تھے وہ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کیا ہو گیا، مر تو نہیں گیا، سو تو نہیں گیا، اٹھتا کیوں نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے۔ آخرکار غوث اعظم پڑھا چکے، اندر تشریف لے گئے اپنی خانقاہ میں۔ ان لوگوں نے چادر وغیرہ ہٹائی تو دیکھا زندہ جس کو لائے تھے اب وہ مر چکا تھا، اب وہ مردہ ہو چکا تھا۔ رونے لگا اس کا باپ، اس کے بھائی، اس کے گھر والے رونے لگے۔ اندر پہنچے خانقاہ میں، قدموں کو تھام لیا، عرض کرتے ہیں کہ زندہ کر دیجئے، دوبارہ زندہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا کسی اور سے پڑھا لو، کسی اور سے پڑھوا لو، لیکن تم مانتے نہیں تھے۔ اب مر گیا تو مر گیا، بات ختم ہو گئی، اب اسے زندہ نہیں کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا جو مارنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ نے اس کو زندہ کرنے کی بھی طاقت عطا کی ہے۔ لوگوں نے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کر دیا۔ تو اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، زندگی موت پر قدرت اللہ رکھتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہی اختیار اللہ غوث اعظم کو بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں غوث اعظم کے ایک ایک کر کے 70 مریدوں نے آپ کو افطار کی دعوت دی، اور چونکہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے اور ولی تو سنتوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، سنتوں کا عامل ہوتا ہے، پیکر ہوتا ہے، آپ نے انکار نہیں کیا، سب کی دعوت قبول کر لی۔ اور جب افطار کا وقت ہوا تو اپنے گھر کے دسترخوان پر جا کر بیٹھ گئے، اپنے گھر میں افطار کرنے لگے۔ جب افطار کے بعد لوگ جمع ہوئے بغداد کی مسجد میں مغرب پڑھنے، تو ایک مرید نے دوسرے سے خوشی خوشی کہا آج تو میرے بھاگ جاگ گئے، آج تو میرے نصیب جاگ گئے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا آج میرے گھر افطار کے لیے غوث اعظم تشریف لائے تھے، میرے پیر و مرشد تشریف لائے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ یار جھوٹ بھی بولنا تو کسی اور سے بولتا، مجھ سے بول رہا ہے، غوث اعظم افطار کے لیے میرے گھر پر آئے تھے۔ تیسرے نے کہا نہیں نہیں وہ تو میرے گھر میں تھے۔ سارے الجھ گئے آپس میں، اور خادم الگ سے کہہ رہا تھا کہ کہیں نہیں گئے تھے، وہ تو یہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر افطار کر رہے تھے، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر افطار کر رہے تھے۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، تو اللہ نے غوث اعظم کو وہ اختیار عطا کیا ہے کہ غوث اعظم ایک وقت میں چاہیں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے 70 مریدوں کے گھر بھی دعوت افطار کرتے ہیں، ان کی دعوت بھی قبول کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو غوث اعظم کے نانا ایک وقت، ذرا سوچیں دنیا میں ایک وقت میں کتنی موتیں ہوتی ہیں، اور ان مرنے والوں کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اور بیک وقت قبر میں تمام لوگوں کے حساب کتاب بھی ایک ساتھ لیے جاتے ہیں۔ اب جب قبر میں حساب کتاب ایک ساتھ لیے جاتے ہیں، ہر قبر میں حساب لینے کے لیے الگ الگ فرشتہ نہیں آتا، بلکہ وہاں حساب لینے منکر نکیر آتے ہیں۔ ہر قبر میں ایک وقت میں جب منکر نکیر پہنچ سکتا ہے تو ہر مسلمان کے گھر میں، ہر مسلمان کی قبر میں، ہر مسلمان کی دینی محفل اور جلسے میں یقیناً ایک وقت میں امام الانبیاء بھی تشریف لا سکتے۔ اور جب میرے نبی پوری دنیا میں ایک وقت میں پہنچ سکتے تو غوث اعظم کا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر بھی نہیں پہنچ سکتے ایک وقت میں۔ جانتے ہو میں نے یہ روایت پچھلے ہفتے بیان کی تھی، چونکہ آپ نہیں تھے آج پھر بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے۔ غوث اعظم کی لونڈی تھی خادمہ، جو بچپن سے آپ کو پال رہی تھی، دیکھ ریکھ کر رہی تھی۔ غوث اعظم جب جوان ہوئے، اچھا میں نے بچپن کہا، میں نے یہ نہیں کہا جب وہ چھوٹے تھے، کیونکہ غوث اعظم چھوٹے کہاں ہو سکتے ہیں، غوث اعظم تو چھوٹے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے کہ بچپن سے وہ پال رہی تھی آپ کو۔ جب جوان ہوئے آپ کا چرچا ہوا ہر طرف، تو اس خادمہ نے آ کر کہا کہ عبد القادر بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ،
جب بچپن میں تم دوستوں کے ساتھ کبھی لکا چھپی کھیلتے تھے، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے تھے، تو بچے جہاں بھی چھپتے تھے تم سب کو ڈھونڈ نکالتے تھے، لیکن جب تم چھپتے تھے تو تمہیں کوئی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ یہ راز مجھے بتا دو کہ چھپتے کہاں تھے؟ تو غوث اعظم مسکرا کر فرماتے، مائی تو جاننا چاہتی میں کہاں چھپتا تھا؟ ارے میرے دوست تو گلیوں میں، چھتوں میں، گھروں میں چھپتے تھے، میں عبد القادر تو چاند پہ چھپ جایا کرتا تھا۔ کوئی مجھے کیسے ڈھونڈتا، میں چاند پر چھپ جاتا تھا۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا، حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ چاند پر چھپتے تھے، آخر کیسے؟ اس کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند پر چھپ جاتے ہوں۔ اس نے کہا کہ چاند پر چھپتے تھے، مجھے یقین نہیں آتا، اچھا کیا آج بھی چاند پر چھپ کر دکھا سکتے ہیں؟ تو غوث اعظم مسکرا کر فرماتے ہیں، مائی وہ تو بچپن تھا، میں چاند پر چھپ جایا کرتا تھا، اب تو ہزاروں چاند میرے اندر چھپا کرتے ہیں، اب تو ہزاروں چاند میرے اندر چھپا کرتے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو میرے امام نے کہا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور یہی وجہ تو ہے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے پوری زندگی میں صرف 2 لوگوں کے علاوہ کسی تیسرے کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا ہے، یا تو نبی کی نعت لکھی ہے یا تو غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے۔ غوث اعظم کی، اور کیسی منقبت لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ آپ کے در کا جو کتا ہے نا، سگ کا مطلب ہے کتا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، میری گردن میں۔ اور غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑ جائے گردن میں تو کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک، کہے آمین۔ اور اگر غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا گردن میں پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے سنا ہوگا نا، غوث اعظم کے زمانے میں ہم عصر ایک بزرگ تھے، وہ شیر کی سواری کیا کرتے تھے، کہ سبحان اللہ۔ یہاں تو رکشہ نہیں ملتا، یہاں تو بائک پنکچر ہو جائے تو پتہ نہیں کتنے کلومیٹر خود دھکے مار کر جاتے، پھر بھی کہتے میں نبی کی طرح، اور نبی میری طرح ہے معاذ اللہ، نبی بڑے بھائی کی طرح ہے معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں جن کی عقلوں پر پتھر پڑے ہوں، اور جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوں، اور جن کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہو، وہی نبی کو اور اپنے آپ کو ترازو میں تولا کرتے ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان و عقیدہ ہے الحمدللہ کہ مدینے کی گلی کا جو منگتا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا شیخ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ جو مدینے کی، ارے علامہ فخر الدین رازی فرماتے، کتنے بڑے بزرگ، علامہ فخر الدین رازی، آپ نے جاگتی حالت میں کئی مرتبہ حضور کا دیدار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کاش کتنا اچھا ہوتا میں راضی نہ ہوتا، میں راضی بن کر پیدا نہ ہوتا، میں مدینے کی گلی کا کتا بن کر پیدا ہوتا۔ کہتے میں مدینے کی گلی کا کتا ہوتا، کبھی نہ کبھی میرے نبی کی نظر تو مجھ پر پڑ گئی ہوتی، کبھی نہ کبھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو غوث اعظم کے در کا کتا فرمایا گیا، وہ ایک بزرگ تھے جو شیر کی سواری کرتے تھے، اور جہاں بھی جاتے، جس کی بھی میزبانی میں، مہمانی میں، اس کے لیے پہلے سے آرڈر کر دیتے کہ میں آ رہا ہوں، میرے دعوت کے ساتھ میرے شیر کے لیے بھی ایک گائے کا انتظام رکھو کھانے کے لیے۔ فرمایا گیا غوث اعظم سے ملاقات کرنے آئے تو ان کے خادم نے وہاں بھی آ کر یہ میسج دے دیا۔ اب جب غوث اعظم کے یہاں یہ پیغام آیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ گائے کو کھول کر لے جاؤ، ان کے شیر کے سامنے کھڑے کرو۔ جب خادم نکلا، گیا اور گائے کو کھولا اور کھول کر لے کر چلا، تو غوث اعظم کی چوکھٹ پر ایک کتا بیٹھا رہتا، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ہو لیا کہ گائے کو لے کر کہاں جا رہا ہے یہ، وہ کتا بھی پیچھے پیچھے ہو لیا
اب اس خادم نے لا کر گائے کی رسی چھوڑی شیر کے سامنے، اور شیر بڑا منہ کھول کر آگے اس گائے کو کھانے کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے ابھی وہ شیر اس نیت سے بڑا تھا کہ میں گائے کو اپنا لقمہ بناؤں، اس کتے نے چھلانگ لگائی ہے اور فوراً جو ہے چیر پھاڑ کر اس شیر کو رکھ دیا، اس شیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ بریلی کا کلندر پکار اٹھا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یقیناً جو اللہ کا نبی ہوتا ہے یا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اپنی عبادت اور ریاضت سے، جو خوف خدا کی بنیاد، جو تقوی و طہارت کی بنیاد، جو عشق رسول کی بنیاد، جو شب بیداریوں کی بنیاد، جو اللہ رسول کی اطاعت کی بنیاد اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو بے اختیار نہیں رہتا، محتاج نہیں رہتا، مجبور نہیں رہتا، کمزور نہیں رہتا۔ اگرچہ کپڑے میلے کچیلے ہوں، اگرچہ سر و داڑھی کے بال بکھرے ہوں، اگرچہ وہ غریب و فاقہ کش نظر آتا ہو، اگرچہ دبلا پتلا کمزور نظر آتا ہو، لیکن جب ولی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اختیار عطا کرتا ہے، اللہ اس کو پاور عطا کرتا ہے۔ پھر کیسا پاور ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی بندہ جب مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ بھی عمل اس کا نہیں رہتا، بلکہ کان اس کے ہوتے ہیں، سننا اللہ کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، فرمان الہی ہوتا ہے، ہاتھ اس کے اٹھتے ہیں، عطا اللہ کی ہوتی ہے۔ اور ذرا سوچیں جو سارے ولیوں کا امام ہو، اللہ اسے کیسا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات جاتے جاتے ذہن میں آئی، حالانکہ وقت ہو چکا ہے لیکن اجازت ہو تو بتاتا چلوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بندہ خانہ کعبہ کے قریب اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے، اور رو رو کر صرف ایک دعا کر رہا ہے، اللہ قیامت میں تو مجھے عمدہ اٹھانا، اے اللہ قیامت میں تو مجھے عمدہ اٹھانا، میرے گناہ اس لائق نہیں ہے کہ میں لوگوں کا سامنا کر سکوں، میں لوگوں کو منہ دکھا سکوں، تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا یا بے حساب کتاب میری مغفرت کر دینا۔ یوں بندہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اور وہ بزرگ لکھتے ہیں اس کی آواز میں اتنا درد تھا، اس کے رونے میں ایسی رقت تھی کہ جو دعائیں مانگ رہے تھے اپنی دعاؤں کو بھول گئے اور اس بندے کے لیے دعا کرنے لگے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا پاپی ہے، پتہ نہیں کیا جرم کر کے آیا ہے، پتہ نہیں کس گناہ پر یہ معافی مانگتا ہے۔ لوگ دعا کرنے لگے مولا اس کو معاف فرما دے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا، گردن جھکا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا، میں پیچھے سے لپکا، میں نے جاننا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کون، میں پوچھنا چاہتا تھا کہ بتا تو نے کون سا جرم کیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں لپک کر آگے گیا اور میں نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا، ارے وہ جو کنکریوں میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرے نبی کے بیٹے، تمام ولیوں کے امام شیخ عبد القادر جیلانی سیدنا سرکار غوث اعظم تھے۔ ذرا سوچے جو غوث اعظم مریدوں کو جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں خود کیسے گریوزاری کر رہے ہیں، کیسے اللہ کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے ہیں۔ اب ہم اگر ان کے مرید ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناچنا چاہیے،
दाढ़ी मुंडाना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, गालियां देनी चाहिए। अरे हमें और आपको चाहिए हम भी अपने आप को अपने पीर के रास्ते पर चलाने की कोशिश करें। हम गौसे आजम के मुरीद तो हैं, हम आशिक़े रसूल तो कहलाते हैं, लेकिन हर सुबह उठकर दाढ़ी मुंडाते हैं, हम फज्र में पैर फैलाए सोते रहते हैं, हम रात भर मोबाइल पर पबजी खेलते हैं, हम दिन भर टिकटॉक के वीडियो देखते और ढूंढते और वायरल करते रहते हैं। हम और आप सोचे कहां हैं? अरे जिसके मुरीद हो अपने पीर को तो जरा देखो, आपका पीर कितनी शान वाला है, फिर हम इतने बदतमीज कैसे हो गए, इतने बेहया कैसे हो गए, इतने बेगैरत कैसे हो गए? अगर माँ बाप अच्छे होते हैं औलाद भी अच्छी हुआ करती है, और माँ बाप अच्छे नहीं होते औलाद को अच्छी तरबियत नहीं मिलती है। अरे जिसका पीर इतने आला मकाम का हो, जिसका नबी तमाम नबियों का इमाम हो, आज उनका कलमा पढ़ने वाला, आज उनकी गुलामी का दम भरने वाला देखे कहां पर है? शराब के अड्डों पर जा रहे हैं, कोरेक्स ले रहे हैं, एमडी ले रहे हैं, चरस चिलम गांजे के दम मारते हैं, सट्टे का नंबर निकालते हैं, और न जाने कौन कौन सी बुराई और गुनाह में मुब्तला है। अगर वाकई गौसे आजम के मुरीद हो तो आज की इस महफिल में उठने से पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अहद करके उठो। ऐ गौसे आजम, कयामत में मैं आपके बागियों की सफ में खड़ा होना नहीं चाहता हूं, आपके मुरीदों की सफ में जगह चाहता हूं, आपके नाना की चादर का साया चाहता हूं, आपके नाना की शफाअत चाहता हूं। मैं तो जन्नत में भी गौसे आजम आपके कदमों में जगह चाहता हूं। अगर आप ये चाहते हैं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार कर लें। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूं। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी आज की इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।